فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا جو اس وقت تیرے حالات زندگی گزر رہے ہیں، تیرے گھر کے اندر یہ دنگا تماشا مستی ہو رہی ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم بندے یہ میں نے نہیں کیا، یہ تیرا سارا ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ تجھے کس نے کہا تھا نمازوں کا سجدہ چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دے؟ تجھے کس نے کہا تھا چہرے سے سنت رسول اڑا دے؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ ہر گھر کے اندر ٹی وی کی اسکرین لا کے لگا دے؟ تجھے کس نے کہا تھا اپنی بچیوں کو برقع اتارنے کی اجازت دے، اپنی بچیوں کو باریک لباس پہننے کی اجازت دے؟ اے میرا بندہ تیری کمائی سے تیرا گھر اللہ اکبر تیرے لیے آگ کا انگارہ بن گیا، خبردار میری انگلی طرف انگلی نہ اٹھانا۔ میں نے تجھے آنکھیں بھی دی تھی، عقل دی تھی، کان دیے تھے، روزانہ گھروں کی تباہی کے بارے میں تو سنا کرتا تھا۔ آج جو تیرے گھر کے اندر بگاڑ آیا، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ بگاڑ میں نے نہیں کیا ہے، تیرے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا آیا ہے۔ میں نے تو تجھے ہنستا ہوا دنیا کے اندر بھیجا تھا، میں نے ہنسنے کے لیے تیری اولاد کو تجھے دیا، تیری بیوی کی زندگی کو اس کے نکھار کو تجھے دے دیا، تجھے خوش رکھنے کے لیے تیرے ماں باپ کی دعاؤں کو دے دیا، تیرے بہن بھائیوں کا ساتھ دے دیا، لیکن تو نے جب پیسے کو اور زمین کے ٹکڑوں کو، جب جائیداد کو اور اپنے مکان کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کے اور ماں باپ کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا، اللہ اکبر پھر تیرا ایسا حال ہو گیا کہ بہن بھائی تو دور کی بات ہے، تجھے اپنی ذات پر بھی ترس آنے نہ لگا۔ تجھے عقل مند کون کہے گا؟ صبح سے لے کر رات تک دکان پہ بیٹھتا ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، نماز کا سجدہ چھوڑ دیا، آنکھ کی حیا چھوڑ دی، تبلیغ کا کام چھوڑ دیا، کھانی تو تو نے ایک روٹی ہے، کھانی تو تو نے ایک روٹی ہے، کھانی تو تو نے 1.5 روٹی ہے۔ او میرا بندہ اگر ماں کے پیٹ میں میں نے تیرا پیٹ، ماں کی گود میں تیرا پیٹ بھوکا نہیں رکھا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب تو حضرت انسان بن کے دکھائے گا، جب اپنے کردار کے اندر نکھار پیدا کرے گا، تیرا اللہ تجھے کہاں سے بھوکا رکھے گا؟ الہ العالمین آپ کا میرا تعلق کیسے برقرار رہے گا؟ یقین جانو آپ کی میری دوستی کیسے برقرار رہے گی؟ آسان سا پرچہ دے دیا، آسان سا سوال کا جواب دے دیا، فرمایا بندے تیرے پاس کان ہے؟ سماعت برقرار ہے کہ کانوں سے بڑا ہو گیا؟ الہ العالمین میرے پاس کان ہے؟ فرمایا جب مسجد کے ہارن کا بٹن کھلتا ہے اسپیکر کا، یہ مائک میں اللہ اکبر ہے تو 8ویں محلے پر نیچے سے آواز جاتی ہے جی جی، تیرے ڈرائنگ روم میں جاتی ہے جی جی، سلیپنگ روم میں جاتی ہے جی جی، ڈائننگ ہال میں جاتی ہے جی جی، دکان میں جاتی ہے، بیسمنٹ میں جاتی ہے جی جی۔ فرمایا بندے یہ مؤذن کی اذان نہ سمجھ، یہ میری پکار سمجھ، یہ میرا اعلان سمجھ کہ اب تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، بڑی دیر ہو گئی۔ جیسے 2 گھنٹے بچہ ماں سے دور رہتا ہے، ماں قبروں میں تلاش کرتی ہے، دروازہ کھول کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہائے میرا بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا، دنیا کہتی ہے اماں خالہ یہی ہے ابھی آ جائے گا، کہ نانا ذرا ایک مرتبہ بلا کے لا میں اسے دیکھ لوں، مجھے رجی کو قرار آ جائے گا۔ فرمایا میرا بندہ میں تجھے بازار میں بھی دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے دکان پہ بھی دیکھ سکتا ہوں، میں زمین کے نیچے دیکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے دیکھنے میں تب مزہ آتا ہے جب وضو کر کے میرے گھر میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے بندے جب ہاتھ باندھ کے تو کھڑا ہوتا ہے، میں فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے جب بلایا یہ آ گیا، اس کے کان میں جا کے کہہ دو جب تو بلائے گا تیرا خدا تیری فریاد سننے کے لیے آ جائے گا۔ جب مسجد کے دروازے سے نکلتا ہے اللہ کہتے ہیں پلٹ، فرمایا بندے وعدہ کر کے جا، اگلی ملاقات کتنی دیر بعد کرے گا؟ پہلی ملاقات فجر سے لے کے زور تک کی، اللہ اکبر اتنا بڑا گیپ ڈال دیا۔ فرمایا بندہ میں نے تیرے پہ جبر نہیں کیا، میں نے تیرے پہ زبردستی نہیں کی، میں نے تیرے پہ ظلم نہیں کیا، میں نے گیپ ڈال دیا، میں نے دوری ڈال دی۔ اور میرے بندے میں نے اس لیے اتنا گیپ ڈال دیا کہ بچوں کا بھی تیرے پہ حق ہے، بیوی کا بھی تیرے پہ حق ہے، ماں کا بھی تیرے پہ حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا تیرے پہ حق ہے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔
مدرسے والوں کا تیرے پہ حق ہے، مسجد والوں کا تیرے پہ حق ہے، مجاہد کا تیرے پہ حق ہے، راہ اللہ میں جہاد کرنے والوں کا تیرے پہ حق ہے، پڑوسیوں کا تیرے پہ حق ہے، غریبوں کا تیرے پہ حق ہے، مساکین کا تیرے پہ حق ہے، تیری بہن کا تیرے پہ حق ہے، بھائی کا حق ہے۔ اور بندے فجر کی نماز 6 بجے ہوئی، میں نے 6 سے لے کے 1 بجے تک تجھے نہ چھیڑا، 7 گھنٹے میں اپنے بہنوں کے حق پورا کر، 1:15 بجے میں نے پھر تجھے بلا لیا، میں نے کہا بس اب بہنوں بھائیوں کے حق پورے ہو گئے، اب میرا حق پورا کرنے کے لیے آ جا۔ پتہ ہے میں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، تجھے اللہ بلا رہا ہے، مطلب کیا ہے کہ تیرے رب کو تیرے سے اتنا پیار ہے کہ ملاقات کی ہوئے بڑی دیر ہو گئی، اے میرا بندہ اس وقت سے لے کر ظہر کی نماز تک انسان ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، کوئی گناہ ہو گیا ہوگا جس پہ تجھے توبہ کرنا احساس کرنا یاد نہ ہوگا۔ او بندے ایک ہاتھ میں گناہ لیا، دوسرے ہاتھ کے اندر اللہ اکبر اپنے جذبات لیا، الہ العالمین کیا کرے گا؟ فرمایا اگر گناہ زیادہ تو دوسرے ہاتھ میں بھی گناہ کا تھیلا لیا، میرے دروازے کی چوکٹ پار کر کے ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے۔ جب تو سجدے میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے ہاتھ اپنی پیشانی اپنا ناک کان ماتھا زمین پہ رگڑتا ہے، اپنے گھٹنے زمین پہ کرتا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے مجھے تیرے پہ اتنا پیار آتا ہے میں تیرے گناہوں والے تھیلوں کو لے لیتا ہوں، اسی وقت تجھے رحمت والی چادر میں لپیٹ دیتا ہوں۔ میرا بندہ میں جب تجھے بلاؤں تو میرے گھر میں آ جایا کر۔ اللہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب میں تجھے بلاؤں تو میرے گھر میں آیا کر، جب تو مجھے بلائے گا، دکان پہ بلائے گا میں وہاں آؤں گا، مکان پہ بلائے گا میں وہاں آؤں گا، سفر میں بلائے گا میں وہاں آؤں گا، کھڑا ہو کے بلائے گا میں وہاں آؤں گا، بیٹھ کے بلائے گا میں وہاں آؤں گا، خوشی میں بلائے گا میں وہاں آؤں گا، غمی میں بلائے گا میں وہاں آؤں گا۔ اور میرا بندہ غمی میں میں تجھے یاد آتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہے، خوشی میں بھی مجھے یاد کر لیا کر، الہ العالمین خوشی میں بھی تجھے یاد کرو۔ یہ تو بچوں کے یاد کرنے کا وقت ہے، پارٹی کرنے کا وقت ہے، پکنک منانے کا وقت ہے، بیوی بچوں کے اندر بیٹھ کے ہنسنے کا وقت ہے۔ فرمایا او میرا بندہ اللہ اکبر، سال کے بعد 2 عیدیں آتی ہیں، مولوی صاحب عید کی نماز کی نیت کراتا ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، 7 6 زائد تکبیروں کے یعنی 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور بندے میں نے عید الفطر کا دن دے دیا، میں نے عید الاضحیٰ قربانی کا دن دے دیا، جانور پہ چھری پھیرے گا قبول کروں گا، عید کے دن آوے گا نماز تراویح قبول کروں گا، یہ میں نے قبولیت کا دن دے دیا۔ اس لیے بندے میں نے نماز کے اندر 6 تکبیروں کو زائد قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، اے میرا بندہ اس خوشی کے دن میں جتنی مرتبہ اللہ اللہ کرتا جائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم خوشی کے موقع پہ جتنا یاد کرے گا اتنا انعام تیرے پہ بڑھتا جائے گا۔ یہ کون ہے جسے اردو بولنی نہیں آتی؟ کہاں سے آیا؟ یہ گوٹ سے آیا، سندھی مانو ہے، اردو بولنی نہیں آتی، قرآن عربی تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھا ہے؟ جنت الفردوس کے اوپر والے درجے میں کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے؟ وہ مکان دیا ہوا، یہ کھڑکی کھولتا ہے خدا کا دیدار کر لیتا ہے، یہ کھڑکی کھولتا ہے مصطفیٰ کا دیدار کر لیتا ہے۔ ہے کون جسے دعائے قنوت پوری نہیں آتی تھی؟ ہے کون جسے ایمان مجمل مفصل نہیں آتا تھا؟ ہے کون جسے 6 کلمے نہیں آتے تھے؟ ہے کون جو تیار اٹک اٹک کے پڑھتا تھا؟ ہے کون جو السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم بھی کہنا نہیں آتا تھا؟ وہ جنت الفردوس میں نبی کے پڑوس میں بیٹھا ہوا، فرشتے کہیں گے یا اللہ ہے کون جو درجہ اتنا بلند ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے میں جانوں میرا بندہ جانے، جا اس سے پوچھ کیا ہو جنت کے خادموں، اس سے پوچھ کچھ چاہیے کھانا پینا ہے؟ وہاں گے حاجی صاحب میاں صاحب مہمان صاحب پٹھان صاحب کچھ کھاؤ پیو گے؟ انہوں نے کہا ساری چیزیں کھا لی، میرے دنیا میں 4 بچے تھے، 2 کو میں نے حافظ بنایا، نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں؟ ابھی بھائی ہمیں نہیں پتا، اللہ سے پوچھ کر جائیں گے مالک کے دربار کے، مالک کائنات کے دربار میں۔ اللہ جی پھل نہیں مانگ رہا، فروٹ نہیں مانگ رہا، جنت کے میوے نہیں مانگ رہا، لباس نہیں مانگ رہا، دودھ کی نہر نہیں مانگ رہا، شرابن طہورا نہیں مانگ رہا، وہ اپنا بچہ مانگ رہا ہے جسے ریڑھی لگا لگا کے قرآن کا حافظ بنایا تھا، پھیریاں مزدوریاں کر کر کے قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہوں میرا بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا اسے جا کے کہہ دو تیرا بچہ 4ویں 5ویں نیچے درجے میں ہے، خود کہے گا یا اللہ میں
پر چٹا ہو کے جنت الفردوس میں، اور میرا بچہ نیچلے درجے میں، اللہ کہیں گے ملنا چاہتا ہے کہ جی؟ فرمایا میرا قانون کوئی نہیں، فرمایا میرا اصول کوئی نہیں جسے میں اوپر سے نیچے کروں، میں تو نیچے والوں کو اوپر کرتا ہوں، اوپر والوں کو نیچے نہیں کرتا۔ فرشتوں جاؤ جنت کے خادموں جاؤ، اپنے پروں میں ان کے بچوں کو پھر اڑا کے لے آؤ، پروں میں بٹھا کے لے آؤ۔ جب میرا عزیزو مدتوں کے بعد باپ بیٹا، بیٹا باپ کو دیکھے گا، ابو جی آپ یہاں، بیٹا جی آپ کہاں؟ نچلے درجے میں۔ او جنت کے غلمان ادھر آ، اللہ سے پوچھ کے بتا، یہ عالم ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ مفسر قرآن ہے، یہ نچلے درجے میں، اور باپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اوپرلے درجے میں۔ اللہ فرمائیں گے جھگڑا نہ کرو، فیصلہ میں کروں گا، بتا بتا کون سے سال میں مرا تھا؟ 2010 میں مرا تھا۔ بیٹا کون سے سال میں فوت ہوا تھا؟ 2035 میں فوت ہوا تھا۔ اچھا 25 سال کے بعد تیرا بیٹا فوت ہوا تھا؟ جی میرے اللہ جی۔ فرمایا 25 سال میں تیرے بیٹے نے کتنی مرتبہ تراویح پڑھائی، کتنی مرتبہ تیرے بیٹے نے جمعہ پڑھایا، کتنی مرتبہ رمضان کے روزے رکھے، کتنی مرتبہ قرآن پڑھ پڑھ کے تجھے بخشا؟ اللہ فرمائیں گے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مسجد کے مصلی پہ قرآن پڑھ کے یہ سناتا تھا، اس کا قرآن سن کے خوش ہو کے میں ابا تیرے درجے بلند کرتا تھا۔ آج تیرے بچے نے جو تجھے قرآن سنایا، پروردگار عالم نے جنت الفردوس سے اٹھا کر اتنا راضی ہو کے درجہ بلند کیا، تجھے جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ ایک اور اس کے اندر حکمت ہے، ایک ہی ایک بیٹا تھا، چاہتا ورکشاپ پر، چاہتا ٹائروں والی دکان پر، چاہتا کپڑے والی دکان پر، جوتوں والی دکان پر۔ فرمایا اللہ اکبر، ایک ایک تھا، برادری کے تانے برداشت کیے، لوگوں نے کہا ایک ہی ہے، اسکول پڑھا لے، ڈاکٹر بنا لے، انجینئر بنا لے، سب کی کڑوی کسیلی سنتا رہا، بچے کی انگلی پکڑ کر مدرسے کے اندر چھوڑ کے آ گیا۔ اللہ اکبر، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یا اللہ تیرے لیے جدائی برداشت کی۔ یقین جانو مولانا سے پوچھو، میرے عزیزو تم تو شہری بابو ہو، پردیسی بابو ایک ایک سال کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، دارالعلوم کبیر والے کے پاس چلے جاؤ، اللہ اکبر، گلگت کے 2 بچے نوجوان خوبصورت، اتنے سے جنت کے موتی، سیب جیسے گول مٹول، اللہ اکبر، عید کی نماز پڑھی، کچھ لوگ ادھر کو جا رہے، کچھ لوگ ادھر کو جا رہے۔ ایک گاڑی والا بابو آیا، اس نے 2 بچوں کو آپس میں یوں کر کے مایوسی کے عالم میں دیکھا، اس نے کہا پتہ نہیں بیچارے کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا، 100 روپے کی گڈی نکالی، 2 نوٹ 100 کے کرارے نکالے، ایک اس بچے کے ہاتھ میں، دوسرا دوسرے کے ہاتھ میں۔ بچوں نے 100 کا نوٹ دیکھا، رونا شروع کر دیا، مدرسے کے اندر دوڑ گئے۔ وہ امیر آدمی، عزت والا، قدردان طالب علموں کا، کہنے لگا پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ اکبر، بچے اندر کیوں چلے گئے؟ اندر محترم صاحب وہاں چرپائی پہ بیٹھے تھے۔ حضرت جی ان بچوں کو کیا ہوا؟ کسی نے مارا؟ یتیم ہے؟ نہیں نہیں۔ اماں مر گئی؟ نہیں نہیں۔ ابا فوت ہو گئے؟ نہیں نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے میں تجھے نہیں سناتا، میں تجھے ایک چیز لا کے دکھاتا ہوں۔ مولوی صاحب اٹھے، اپنے بکسے میں سے 2 خط لے کے آئے اور دونوں خط لا کے سنائے۔ اللہ اکبر، پہلے خط میں لکھا تھا بیٹا تیرا باپ اللہ اکبر مجبور ہے، اس کے پاس اتنا کرایہ نہیں کہ خرچ کر کے آئے اور کرایہ خرچ کر کر تجھے گلگت لے جائے، دوسرے کو دوسری جگہ لے جائے۔ اے بچوں، قرآن کی جدائی، قرآن کے لیے عید کے اندر ماں باپ کی جدائی برداشت کر کے اللہ اکبر مدرسے میں عید کر لو، قیامت کے دن خدا نے چاہا حوض کوثر پر اکٹھے عید ہی کریں گے۔ جب یہ خط دکھائے کہ یہ بچے، ان کو بلایا، اس زبان میں پوچھا کہ بچوں تم نے 100 کا نوٹ کیوں نہ لیا؟ کہ یہ چاچا گاڑی والا بابو جب 100 روپے کا نوٹ لایا، اس کا ہاتھ دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، اس کے ہاتھ میں نوٹ نظر آیا، اس کے چہرے میں بھی باپ کا پیار چہرہ نظر آ گیا، اس لیے ہمارا دل ٹوٹا۔ اللہ اکبر، ہم مدرسے میں آ گئے۔ یہ ایک مدرسے کی کارگزاری نہیں، چلو گاؤں دیہات کے اندر، اللہ کی قسم پسماندہ علاقوں میں چلو، میں تمہیں اس جیسے ہزاروں مدرسے دکھاؤں گا۔ اور لوگوں اور پیاروں، خدا تمہاری عمر میں برکت دے وے۔ اگر سکھر والو تم عید کے کپڑے 3 بناتے ہو، 2 بنا لو، ایک کپڑا مدرسے میں پڑھنے والی کے لیے، ایک جوڑا پڑھنے والے کے لیے۔ تم اپنے محلے کا سروے کرو، اگر تمہارے محلے میں میرے
عزیزو تمہاری گلی کے اندر 30 گھر ہیں تو 5 گھر یتیموں بیواؤں کے ہیں، 2 جوڑے بنا، ہر محلے والا 1 جوڑا بیوہ کے لیے 1 جوڑا یتیم کے لیے لے لے۔ پتہ نہیں آپ میں جوڑا عید کا پہنیں گے اسے پیار آئے گا یا غصہ آئے گا، لیکن تیرا دیا ہوا جوڑا یتیم پہن کے مسکرائے گا۔ اللہ کی قسم اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے خدا تیرے میرے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمائے گا۔ ہمارے ہاں میرے عزیزو الٹی گنگا بہتی ہے، افطاری کے وقت سموسے پڑے ہیں، پیٹیز پڑے ہیں، رول پڑے ہیں، فروٹ پڑے ہیں، ڈھیر ڈھگ لگا پڑا ہے، لیکن میرے عزیزو کوئی غریب افطاری سے پہلے یاد نہیں آتا، کوئی یتیم افطاری سے پہلے نہیں یاد آتا۔ جب کھا کھا کے رچ گئے، اندر میدے نے جواب دے دیا یہ فلانی کا گھر بھیج دو، یہ برتن دھونے والی کے گھر بھیج دو۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے ایسا دیا تھا، تجھے فریش دیا تھا، فش منرل واٹر دیا تھا، تجھے 1 نمبر غذا دی۔ او بندہ تو اپنی حیثیت کو دیکھ، میری حیثیت کو دیکھ، 4 مرلے کا مکان لے کے بیٹھا، میرے سے 1 نمبر مانگتا ہے، اور میں سارا جہان لے کے بیٹھا، مجھے اپنا جھوٹا دیتا ہے۔ مزہ تو اس وقت تھا اللہ اکبر جب 1 پلیٹ اٹھاتا، تیرا جی جس چیز کو کھانے کو چاہتا وہ چیز مجھے دے دیتا، پھر بندے میرا غیب کا نظام حرکت میں آتا، پھر میرا بندہ میں تیرے سے وعدہ کر لیتا تو ہاتھ اٹھا کے مانگتا جاتا، میں کبھی تیرے ہاتھ کو خالی واپس نہ لوٹاتا۔ میرے چاند ایک اور بات پلے باندھ لو، اللہ اکبر، سن لو مزہ آئے گا، سن لو مزہ آئے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، جو چیز تمہیں پسند ہو وہ چیز کا انتخاب دوسرے بھائی کے لیے تم نہیں کر لیتے، مزہ تب آئے گا۔ سنو میرے نبی کی بات، دروازہ بجا عشاء کے بعد، کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اماں دوڑی، دروازے کا پردہ ہٹایا، اجی جی آگئے، جی آگئے، اللہ اکبر۔ پتا تھا کتنے دنوں کے گھر میں چولہا نہیں جلا، عائشہ کچھ کھانے کو ہے، جی جی ہے، واہ واہ عائشہ روزانہ نہ کرتی ہے، آج ہے کچھ کھانے کو جی۔ اماں جان اٹھی، 1 دودھ کا پیالہ 3 کھجوریں لے آئی۔ عائشہ کیا ہے؟ کملی والے آج فلانے سامنے والے گھر سے ہدیے کی 6 کھجوریں آئی تھی، دودھ کا نکو نک کناروں تک بھرا پیالہ آیا تھا، یہ پھر آدھا کیوں رہ گیا؟ یہ 3 کھجوریں کہاں چلی گئی؟ رحمت والے نبی تھوڑی دیر پہلے ایک عورت آئی تھی، 2 بچیاں اس کے، ایک اس طرف ایک اس طرف تھی، وہ آئی، اس کے چہرے کی مایوسی، اس کے چہرے کے تیور، اس کے چہرے کی رنگت، اس کے چہرے کا پیلا بل بتا رہا تھا کافی دل سے بھوکی ہے۔ یہ آئی اور اس نے آ کر اللہ اکبر میرے کان میں کہا، عائشہ میری خیال نہ کر، ان کو دیکھ لے، تجھے ان کا چہرہ اترا نہیں لگتا، میں ماں کے گواہی دیتی ہوں 3 دن ہو گئے میری بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ اماں کہتی ہے محبوبہ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے 6 کھجوروں میں سے 3 اپنے لیے رکھی، 3 آپ کے لیے رکھی، کملی والے آدھا دودھ اپنے لیے آدھا آپ کے لیے رکھا۔ جب اس نے بچوں کا دکھڑا سنایا، میں نے اپنی کھجوروں میں سے 2 کھجوریں اٹھائی اور جا کے اس بی بی کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ کملی والے اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کو، اتنی بھوکی تھی انہوں نے کھجوروں کو کھایا نہیں بلکہ چوسنا شروع کر دیا۔ ماں کبھی اس بچی کی کھجور کو دیکھے کبھی اس کو، ماں کی آنکھیں میں سے پانی نکلنے لگا۔ میں عائشہ سمجھ گئی ان کی ماں کو بھی بھوک لگی ہے۔ کملی والے میں نے تیرے حصے کی کھجوروں کو تو نہ چھیڑا، اپنے حصے کی جو آخری کھجور بچی تھی وہ اس کی ماں کو لا کے دے دی۔ اللہ رحمت عالم متوجہ، عائشہ پھر کیا ہوا؟ اماں کہنے لگی کملی والے سناتی ہوں جلدی بتا عائشہ کے پھر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ماں کے ہاتھ میں کھجور آئی اس نے کھجور کو یوں پکڑا اور دونوں ہونٹوں کو علیحدہ کیا اور منہ کے یہاں تک لائی۔ اس کی بچیوں نے جب ماں کے ہاتھ میں کھجور دیکھی اپنی کھجوروں کو گٹھلی سمیت منہ میں ڈالا اور دونوں نے ماں کے ہاتھ میں جھپاٹا مارا۔ اللہ، ماں ہوا کرتی ہے، ماں ہوا کرتی ہے، اولاد اور ماں میں فرق اتنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، بچہ کڑائی کھائے ماں یاد نہیں آتی، اللہ اکبر، ماں سیب کھائے منہ کو لگا کر واپس رکھ دیتی ہے، میرا بچہ کھائے گا، بچہ کھائے ماں یاد نہیں آتی، لیکن ماں کھائے اولاد یاد آ جاتی ہے۔ اور زندوں کی تو دور کی بات ہے، مرا ہوا بچہ بھی روٹی کھاتے ہوئے یاد آ جاتا ہے، جب وہ ہونکے بھر کے روتی ہے تو ٹکڑا چھوڑتی ہے، امی کیا ہوا؟ میرا جوان یہ بڑے شوق سے کھایا کرتا تھا، یہ روٹی کا ٹکڑا
میرا سامنے آیا, میرے لال کا چہرہ میرے سامنے آ گیا. اسی لیے تو سیانے نے کہہ دیا تھا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں, ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. او لوگوں, مرنے سے پہلے انہیں نہ مارو, مرنے سے پہلے خدا کے واسطے انہیں نہ مارو, مرنے سے پہلے اللہ کے واسطے انہیں نہ مارو, مرنے سے پہلے اللہ کے واسطے انہیں نہ مارو. اولاد چار بچوں کے ہوتے ہوئے ماں مری پڑی ہے, باپ مایوس ہو گیا, موت مانگ رہا ہے, زندگی سے مایوس پڑا ہے. اللہ اکبر, تمہیں ان کی سداڑیوں کے اندر سفیدی نظر نہیں آتی, ان کے کندھے باہر نکلے, ان کا گردن جھکی نظر نہیں آتی. سمجھ لو جو ٹھنڈے سانس لے لے کے مسجد کی دیوار کے سارے بیٹھ کے یوں کر رہا ہے, سمجھ لو وہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہا اللہ اولاد تو میں نے سکون کے لیے مانگی تھی لیکن میری نے مجھے بڑا ستا دیا ہے. رب کعبہ کی قسم, ڈرنا اگر ماں نے یوں دیکھ کے رونا شروع کر دیا اللہ تیرے بیڑے سے سکھ چھین لے گا. اگر باپ نے تیرا چہرہ دیکھ کر رونا شروع کر دیا اللہ تیرے چہرے پر مرنے کے بعد بھی مسکراہٹ ہی لے کے آئے گا. ایک بوڑھا اور بوڑھی اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, بھتیجا چلا گیا, چاچا چلا گیا, ماں باپ کا چہرہ دیکھا, چاچا کیا ہو گیا, اس کھلتے چہرے پر کیا ہوا, نورانیت تھی, جاذبیت تھی چہرے پر, گالوں پہ لالی تھی, کیا ہو گیا. پنجابی سمجھو دے کر عرض کروں گا, پتہ ہے ماں باپ نے کیا کہا, بوڑھا بولا, ماں نے کہا نہ بچوں کا شکوہ نہ کر, لیکن وہ پھر بولا, کہنے لگا پتر لے گئے نواں, پتر لے گئے نواں, دھیاں لے گئے ہور, بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. اب تو جنازے والی چرپائی کا انتظار ہو رہا ہے. اللہ اکبر, دل کرے تو کفن دے دینا ورنہ کوئی سیلانی عیدی والا کفن بھی آ کے پہنا جائے گا. خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس نے باپ کو غسل دیا, خوش نصیب ہے بیٹی جس نے باپ کو غسل دیا, خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس نے باپ کا جنازہ پڑھایا, خوش نصیب ہے بیٹا جس نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. رب کعبہ کی قسم ہے جو اپنے ماں باپ کی آخری وقت میں خدمت کر گیا, اللہ کی قسم اس کی اولاد سے اللہ اس کی خدمت کروائے گا. جس نے ماں باپ کو گھور کے دیکھا پروردگار عالم اس کی اولاد سے ماں باپ کے سر میں جوتیاں پڑوائے گا. میرے عزیزو دنیا مقافات عمل ہے, دو گناہوں کی سزا نقد ملتی ہے. ایک کسی پر اللہ اکبر بے جا ظلم کی انگلی نہ اٹھانا جب تک یہ انگلی فالج کینسر کے مرض میں تباہ نہیں ہو جائے گی, خدا اس انگلی کو قبر کی شکل نہیں دکھائے گا. دوسرا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, اللہ کی قسم کتے کا مرنا تو آسان ہوگا, ماں باپ کے نافرمان کو خدا تڑپا تڑپا کے مارے گا, کیونکہ خدا کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جب میرا حکم پورا کرنا ہے ماں باپ کی اطاعت کو بھی پورا کرنا ہے. کملی والے بچیوں نے یوں لپکی اور وہ کھجور کا دانہ اٹھا لیا. عائشہ پھر اماں نے کیا کیا, مارا, کنونا نہ مارا نہیں, اپنے آنسوؤں کو صاف کیا, ان بچیوں کے ہاتھ سے کھجور لی اور کھجور کو توڑا, گٹک نکالی, کٹلی نکالی, آدھی اس بچے کو دے دی, آدھی اس کو, تو 1.5 کھجور دونوں نے کھا لی. عائشہ اس کی ماں نے کچھ نہ کھایا, کہنا کملی والے رو رہی تھی, کہنا نہیں نہیں, بچیوں کے منہ چلنے کو دیکھ کے کھل کھلا کے ہنس رہی تھی, اس کے دانت بھی نظر آنے لگے. اللہ اکبر. آپ نے حجرے کا پردہ اٹھایا, مسجد نبی کی طرف منہ کیا, فرمایا بلال جی آمنا بلال, عائشہ جس عورت کا بتلا رہی ہے اس کے دروازے پہ چلا جا اور جا کے کہہ دے بیٹیوں کے ساتھ تو نے پیار کیا. عائشہ کے ویڑے میں کملی والا جھولی پھیلا کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے. اماں اٹھی, آدھا پیالہ دودھ کا 3 کھجوریں لے آئی, کھاؤ. عائشہ جی جی اور کون آیا تھا, ابو بس آپ کھاؤ. نا میری عائشہ بتا کون میرے ویڑے پہ کنڈی بجا کے گیا. کملی والے وہ سامنے والی آئی تھی اور کہہ رہی تھی سیدہ عائشہ 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا. میں نے کہا میں دعا کروں گی. عائشہ اس کا کیا کرنا ہے, تو نے کیوں کہا دعا کروں گی, دودھ اٹھا کے کیوں نہیں دیا, کھجوریں اٹھا کے کیوں نہیں دی. اماں نے دونوں ہاتھ حضور کے گھٹنوں پہ رکھ لیے. کملی والے اسحاق نے دیکھا 4 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا نہ گیا. اللہ نے ساری امت کی امانت میری جھولی میں ڈال لی ہے, میں بھوکی مر گئی میرا نقصان ہوگا.
کملی والے بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کا نقصان ہو جائے گا. اس نقصان کے عوض میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساری امت کو جواب دینا پڑے گا. فرمایا عائشہ جو تو نے کیا ٹھیک کیا, اب جو میں کروں گا میں ٹھیک کروں گا. وہ کھجوریں لے کے آ. اماں نے کھجوریں دی, رحمت والے نبی نے ایک مٹھی میں لے لی, دوسری انگلیوں کے کنارے سے دودھ کا پیالہ پکڑ لیا. جب اٹھ کے کھڑے ہوئے اماں کہتی میری آنکھ نے دیکھا, ضعف کمزوری کی وجہ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. اٹھے دیوار کا سارا لے کر حجرے کا پردہ ہٹایا, میں نے پیچھے سے روکے کہا سونے اپنے پر رحم کھا, ان کے لیے مصلی بچھا کے دعا کر. فرمایا عائشہ جہاں کھڑی وہیں کھڑی رہے, میں پردہ ہٹا کے سامنے والا دروازہ بجاؤں گا. عائشہ غریبڑی دروازے پر آئے گی, میں اس کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا, اس کا ہاتھ نیچے ہوگا میرا اوپر ہوگا. عائشہ جھانک کے نہ دیکھنا کبھی وہ اپنا ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے تیرے سے شرمندہ نہ ہو جائے. عائشہ تو دلہن بلکہ اس نبی کے بیڑے کے اندر آئی جو امت کو گرانے نہیں آیا بلکہ عزت دے کے اٹھانے کے لیے آیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں رونے لگ گئی, اپنی چنی سے میں آنکھوں کو صاف کرنے لگ گئی. رحمت والے نبی کھجوریں دے کے آئے, دودھ کا پیالہ دے کے آئے, بالکل بھی بھوک کے آثار چہرے پہ نہیں, مسکراتے ہوئے آئے. اور پتہ کیا کہا, میرے قریب آ کر میری اکھیوں میں اکھیاں ڈال کر میرے چہرے کو اپنے سامنے کر کے فرمایا عائشہ غریب بھوکا رہتا اور میں کھا لیتا تو دنیا مجھے رحمت للعالمین کہا سے کہتی. عائشہ خدا نے مجھے رحمت للعالمین اس لیے بنایا کہ خود پتھر باندھنے آیا, دوسروں کا پیٹ بھرنے کے لیے آیا ہے. یہ پیغام میرے نبی نے اللہ کی قسم ہری مسجد والوں تمہیں دیا, سکر والوں تمہیں دیا, بندر روڈ والوں تمہیں دیا. فرمایا او لوگو اللہ اکبر, میرے عزیزو انسانیت کی قدر کرنا, انسانیت کی قدر کرنا. اگر اللہ کے نام پر دینا, خیال کرنا کہ تیرے خیرات دینے میں کسی کی عزت کا جنازہ تو نہیں نکلنا, دینے میں جھڑکی نہ دینا, نرم رویہ استعمال کرنا, دینے پہ ماتھے پہ بل نہ چڑھانا, غصے کی نگاہ سے نہ دیکھنا, دکان سے دھکا نہ دینا. وہ مالک کائنات ہے, اگر تو نے آج دھکے دے دیے تو وہ کل تجھے بھی دھکے دلوا سکتا ہے. اگر اس نے آج تیرے آگے ہاتھ پھیلایا تو کل تو بھی ہاتھ پھیلا سکتا ہے. دیکھنا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ اکبر, اسے پیار میں قبول کرنا, اسے میرے عزیزوں غصے میں نہ برسوانا. جس کے اوپر جلال میں پڑ جاتی ہے نہ دنیا بچتی ہے نہ آخرت میں اس کا کچھ بچتا ہے. بس یہی آج کا پیغام تھا, بس یہی آج کا پیغام تھا, بس یہی آج کا سندیسہ تھا, بس یہی آج کی تقریر تھی. عید مناؤ, رمضان کی افطاریاں لاؤ, خوشی خوشی لاؤ, خوشی خوشی لے جاؤ, شعبان کے مہینے سے تیاری کرو. لیکن میرے عزیزو اللہ کہتا ہے کچھ چیزوں کا خیال کر لینا. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. دیکھنا تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا, اللہ اکبر, جو نبی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کا منہ چومنے کی اجازت نہیں دیتا, جو نبی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا, جو نبی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ہنسنے کی اجازت نہیں دیتا. فرمایا میرا امتی فروٹ کا تیری مرضی, امرود کا تیری مرضی, آم کا, کھجور کا, خمانی کا تیری مرضی, لیکن خبردار خیال کریو اللہ کس چیز کا خیال کرو, کملی والے کس چیز کا خیال کرو. فرمایا اگر تیرے محلے میں کسی بیوہ کا گھر ہے, کسی یتیم کا گھر ہے تو کنڈی کھول کے نہیں, دروازہ کھول کے نہیں, پردہ کھڑکی دو چندال بند کر کے کھانا. اگر تیرے کھانے کی خوشبو یتیم کی ناک میں چلی گئی, بیوہ کے ریڑے میں چلی گئی, یتیموں نے خوشبو سونگھ کر باپ کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا تو اللہ تیرے بچوں کے چہرے سے مسکراہٹ چھیننے میں دیر نہیں کرے گا. فرمایا فروٹ کا, گوشت کا تیری مرضی. اگر بندوں محلے میں یتیم ہے تو ہڈیاں اللہ اکبر کھلی نہ پھینکنا. جب کسی دوسرے محلے میں جا کر کچرے کے ڈھیر میں ڈال کے آئی ہو, اگر تیرے پاس وقت کوئی نہیں تو ان ہڈیوں کو کسی کاغذ میں, کسی رنگ برنگی تھیلی میں, اس فروٹ کے چھلکوں کو کسی ایسی تھیلی کے اندر جا کر چھپا کے پھینک کے آنا. یتیم کے چھلکوں پہ نظر نہ پڑے. یتیم تیرے گھر کے اندر فریج ہے, وہ بازار سے کسی گاڈے ٹھلے سے برف لینے گیا اور جاتے جاتے کیلے کے
چھلکے کو، امرود انار اچھے کے چھلکے کو، آپ کے چھلکے کو دیکھ کر حسرت بری نگاہ سے دیکھنے لگ گیا اور اس نے یوں کیا اور کہا آج ابو زندہ ہوتے تو مجھے بھی امرود انگور لا کے دیتے. فرمایا تو اس کا تو مر گیا. اللہ غنی، اگر تیرے غرور سے وہ رونے لگ گیا تو بچے گا تیرا بھی کوئی نہیں. اگر اسے رلایا تو تیری بھی ہنسی چھین سکتا ہے. میرے عزیزوں، یہ امت دل دکھانے لیے آئی، یہ تو امت دلوں کا مداوا بننے کے لیے آئی، یہ امت گھاؤ پیدا کرنے لیے آئی، یہ امت تو زخموں پر مرہم پٹی لگانے کے لیے آئی. آج نیت کرو اپنی خوشیوں میں اللہ اکبر ان کو یاد رکھو گے جن کو ہنسانے والا کوئی نہیں، جن کو پہنانے والا کوئی نہیں، جن کو کھلانے والا کوئی نہیں. آج اس مسجد کے اندر نیت کرو اور یہ مسجد کے اندر اللہ والوں کے زیر سایہ ان کی دعاؤں میں نیت کرو. حضور کی امت کے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو یاد رکھیں گے. درد دل سے ہاتھ کھڑا کر کے کو کول یاد رکھے گا. جیسا خود پہنو گے پہناؤ گے، جیسا خود کھاؤ گے کھلاؤ گے، جیسا اپنے بچے کی جیب میں نوٹ ڈالو گے ویسا ایک غریب کی جیب میں ڈال دو. اللہ کی قسم خدا جنت کا دروازہ کھولنے میں دیر نہیں کرے گا. اور میرے عزیزوں، صرف یتیموں کو راضی نہیں کرنا، یتیموں کے وارث کو بھی راضی کرنا ہے. غریبوں کو راضی نہیں کرنا، غریبوں کے وارث کو راضی کرنا ہے. وہ کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کو نماز کے سجدوں میں راضی کریں گے اور مصطفیٰ کو سنت کے زندہ کرنے میں راضی کریں گے. رمضان آ رہا ہے، کوئی آٹا گھر میں لائے گا، کوئی مہینے کا راشن لائے گا، کوئی میرے عزیزوں گھر کے اندر کوئی کلر کرائے گا، کوئی پردے قلیل بدلے گا کہ رمضان آ رہا ہے. تم بھی رمضان کی تیاری کرو اور رمضان المبارک کا استقبال کرو. اسی مہینے میں نمازوں کی پابندی کرو، تہجد کی گاہے گاہے پابندی کرو، نوافل کا اہتمام کرو، تسبیحات کا اہتمام کرو. قرآن شوال کے مہینے سے پڑھنا شروع کر دو اور وج گج کے سج دھج کے رمضان کا استقبال کریں گے چہرے پر سنت رسول سجا کے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں قبر میں چہرہ بچا رہے اور میدان معاشر میں اس چہرے کے بوسے خدا کملی والے سے دلوائے تو نیت کرو آج کے بعد داڑھی کٹے گی نہیں، انشاءاللہ اس چہرے پہ حضور کی سنت سجے گی. اتنی رکھوں گا، اتنی نہیں رکھوں گا، اتنی رکھوں گا، بلکہ پوری ایک سنت کے مطابق تینوں طرف سے رکھوں گا. اگر آپ کو اللہ اکبر احساس ہے تو ایک بات اتنی سی نکڑی سی بات سنا کر دعا کرتا ہوں. میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر یہ قرآن کی آواز سنی. اللہ اکبر، تو نے صاحب قرآن کی تلاوت سنی ہوگی. وآمنہ کے لال کو کبھی ممبر پہ دیکھا ہوگا، کبھی مصلی پہ دیکھا ہوگا، کبھی صدیق عمر کے ساتھ دیکھا ہوگا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی صدیق کے کندھوں پہ دیکھا، کبھی حسن حسین کو گود میں لے کے دیکھا. اے بلال، تیری آنکھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا کملی والے کا حسن و جمال کیسا تھا؟ مجھے جواب ملا، حسن و جمال تو تجھے قرآن بتائے گا، حسن و جمال تجھے نعت خان کے شعر بتائیں گے، شاعری بتائے گی، نعت خانی بتائے گی، لکھنے والوں کا لکھنا بتائے گا. میں تیرے سے پوچھتا ہوں تو کون ہے؟ میں نے کہا عبدالحنان. میں نے کہا اللہ اکبر، تو کون ہے؟ کہ حبشے کا بلال. اللہ اکبر. میں تیرے سے پوچھتا ہوں تو کون ہے؟ اپنے آپ کو کیا کہلواتا ہے؟ میں نے کہا عاشق رسول. کہ تو کون ہے؟ کہ میں بھی عاشق رسول. میں نے کہا تو کون ہے؟ کہ غلام رسول. میں نے کہا میں کون ہوں؟ کہ غلام رسول. کہ عبداللہ تو بھی غلام رسول ہے، میں بھی غلام رسول ہوں. فیصلہ آج نہیں کل کریں گے، غلام رسول میں ہوں یا تو. کل قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ جائیں گے. اگر اشارہ تیری طرف ہوا غلام رسول تو ہو جائے گا، اگر اشارہ میری طرف ہو گیا تو غلام رسول میں ہو جاؤں گا. جب یہ تصور میں سنا میرا آنگ آنگ کانپنے لگا. میں نے کہا بلال، اللہ کی قسم تجھے کملی والا نہیں کہہ رہا بلکہ عرش والا غلام رسول کہہ رہے ہیں. اور میری نکمی حالت کو دیکھ کے گستاخ رسول کہہ رہے ہیں. آج 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 اللہ کے لیے آج گستاخ رسول بلکہ نہیں اٹھنا، آج غلام رسول بلکہ اٹھنا ہے.
آج گستاخ رسول بن کے دعا نہیں کرنی، آج غلام رسول بن کے دعا کرنی ہے، نبی کی غلامی قبول کر کے دعا کرنی ہے، کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، غمی میں، خوشی میں، پیار میں، محبت میں، آج دکان پہ، مکان پہ، فیکٹری میں، بستر پر، منبر پر، آج نبی کا غلام کون بن کے دکھائے گا؟ نیت کرو جوانو، جس کی اتنی سی داڑھی، جس کی اتنی سی داڑھی آج حضور کو راضی کرے، آج خدا کو راضی کرے، ذرا اٹھ کے کھڑا ہو کے کہ انشاءاللہ آج کے بعد پوری سنت رسول چہرے پر سجاؤں گا۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ، اٹھ کے کھڑے ہو کے، پکی بات ہے انشاءاللہ، کٹے گی تو نہیں آج کے بعد، کٹے گی تو اچھا، کٹے گی تو نہیں آج کے بعد، کٹے گی تو نہیں آج کے بعد۔ دیکھو اللہ کی طرف سے انعام آیا، سبحان اللہ۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، قبولیت کا وقت ہے۔ دین میری زندگی میں میرے ذریعے سے سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے ایک فکر ہے، ذکر ہے، تڑپ ہے، کڑن ہے، لگن ہے، دھن ہے۔ یہ دھن سوار ہوئی، کراچی سے اٹھایا، سکر سے اٹھایا، خانے وال سے اٹھایا، سندھ بلوچستان سے اٹھایا، بہاروں پہاڑوں میں سے اٹھایا، اور رائیوڈ کے پنڈال میں اللہ اکبر وہ دلدل والی مٹی میں جا کے بٹھا دیا۔ خدا پاک کی قسم، غریب اتنا بیٹھا ہے کہ روٹی کے پیسے کوئی نہیں، امیر اتنا بیٹھا ہے سکر کی پوری کالیوں نہیں خرید سکتا ہے، لیکن ایک فکر لے کے بیٹھا، دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے۔ مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ کل دعا ہوگی۔ اور لوگوں آج کی فکر کو، ذکر کو، تڑپ کو، کڑن کو ان کی کڑن کے ساتھ ملا لو، پھر ساری کڑن کو رحمت والے نبی کے سینے کے ساتھ ملا دو۔ جو امت کا غم، امت کی فکر، امت کی طلب اللہ کے نبی کے سینے میں تھی، اللہ کرے اس کا کروڑواں حصہ مجھے مل جائے۔ بلند آواز سینے کا زور لگا کے کہہ دو آمین۔ میرے عزیزوں، دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے دل اگر 4 مہینے کی ہوتی، اگر چلے 4 مہینے کی بات ہوتی تو رب کعبہ کی قسم بلال زندگی کا سودا نہ کرتا، چلے 4 مہینے کی ہوتی حضرت امیر حمزہ جسم کے 11 ٹکڑے نہ کرواتا، چلے 4 مہینے کی ہوتی حضرت حسین نیزے کے اینی پہ چڑھ کے قرآن نہ سناتا، چلے 4 مہینے کی ہوتی 6 مہینے کا علی اصغر اپنے گلے کے اندر تین نہ لگواتا، چلے 4 مہینے کی ہوتی کملی والا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں فاقوں میں 3.5 سال نہ بیٹھتا، چلے 4 مہینے کی ہوتی تو کملی والے کی پنڈلی پہ پتھر لگتے کبھی خون نہ آتا۔ معلوم ہوا اور یہ بات چلے 4 مہینے کی نہیں ہے، یہ جو جس نے کلمہ پڑھا ذرا بلند آواز سے سینے کا زور لگا، یا اللہ اب ہم کلمہ پڑھیں گے، یا اللہ تو سن رہے ہمارا کلمہ ہمارے نبی کو سنا دے، کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کی قسم جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، خدا کے ساتھ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے ساتھ رشتہ پہلے، اولاد کے ساتھ بعد میں، اللہ رسول کے ساتھ رشتہ پہلے، بال بچوں کے ساتھ بعد میں۔ اب حاجی رحمت اللہ علیہ حاجی عبدالوہاب فرمایا کرتے تھے، فرمایا لوگوں کلمہ پڑھنے والا، دکان والا بعد میں، نبی کے کام والا بعد میں، فیکٹری والا بعد میں، نبی کے کام والا بعد میں، افسر بعد میں، نبی کے کام والا پہلے، نبی کے کام والا افسر بعد میں۔ اور لوگوں تم تاجر بعد میں، نبی کے کام والے پہلے، تم مہاجر بعد میں، پنجابی بلوچی سندھی بعد میں، پہلے نبی کے کام والے ہو۔ جو نبی کے کام والے وہ چلے 4 مہینے کا نہیں بلکہ ساری زندگی اپنی صلاحیتوں کو دین پہ لگانے کا ارادہ کرتے ہو، نکلو گے اللہ کے راستے میں، چلے 4 مہینے کے لیے نکلو گے۔ کون کون پہلی فرصت میں 4 مہینے لگائے گا؟ چلے کی جماعت دو گے اسی مہینے سے، رمضان مبارک کے مہینے میں چلہ لگاؤ گے، اٹھ کے کھڑے ہو، کون کون چلہ لگائے گا رمضان میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قبول 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 قبول، اللہ قبول۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، قبول ہو گئے، قبول ہو گئے، لکھ لیا، فرشتوں نے نام لکھ لیا۔ یہ کمپیوٹر راج نہیں، سگنل نہیں آ رہے، یہ فرشتوں کا کمپیوٹر تھا، وہ پہنچ گیا اللہ کے عرش کے نیچے۔ اچھا بھائی سنو 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 سنو، نعرہ تمہارا حق بنتا ہے، اللہ کے نام پر دے رہے ہو، اللہ کے نام لینے کا حق بنتا ہے۔ ہمیں دیتے نظر آ رہے ہیں، لیتے نظر نہیں آ رہے، وہ کیا کیا اس وقت دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اولاد کے نصیبوں کے فیصلے، زندگیوں کے فیصلے، جہنم کی آگ کو جنت کی بہاروں کے اندر تبدیل کرنے کے فیصلے، قبر کے بچھونے۔ اب میرے عزیزو یہ ساری چیزیں تو رمضان میں، کل سے بتاؤ 10 دن اللہ کے راستے میں کون دے گا؟
بسم اللہ اٹھ کے پوری جماعت دو کل سے نکلوں گا 10 دن کے لیے ماشاءاللہ 4 ہو گئے 5 ہو گئے پوری ایک جماعت دو کل سے نکلوں گا کل سے نکلو گے انشاءاللہ پکی بات ہے یہ سارے میرے پاس ادھر کو آؤ ادھر آؤ سارے میرے پاس ادھر آؤ جو کل سے جائیں گے اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ جو کل سے نکلیں گے اللہ کے راستے میں اچھا بھائی ادھر سے ہوتے ہوئے زیادہ برکت ہے ماشاءاللہ آجو ادھر آؤ آجا میرا ویر آجا اللہ نکال لیں گے ہم نے تو اپنا نام اللہ کو دینا آؤ جو کل سے نکلیں گے آؤ ہے کوئی اور جو کل سے جائے گا 10 دن اللہ کو دے دو اس سے رزق کے خیر کے ہدایت کے فیصلے لے لو آؤ ادھر آؤ ماشاءاللہ 4 آئے 5 آئے 10 چاہیے پورے 10 دن کے لیے 10 دن کے لیے ماشاءاللہ آجو ماشاءاللہ بیٹھو 1 2 3 4 5 ہو گئے ہے کوئی اللہ کے نام بولی لگ رہی جنت کی بولی لگ رہی قسمتوں کے فیصلے کی بولی لگ رہی ہدایت کے نور کی آج 10 دن میں مان رہا ہے کل ساری زندگی میں نہیں ماننے گا قیامت کے دن ساری زندگی میں نہیں ماننے گا ہے کوئی 10 دن کا ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں بھی 10 دن کے لیے جاؤں گا 5 یہاں آ جاؤ لے جائیں گے میرے اللہ 5 یہاں آ جاؤ اٹھ جاؤ 5 یہاں آ جاؤ اٹھ جاؤ اللہ لے کے جائیں گے اللہ لے کے جائیں گے اللہ لے کے اللہ اچھے ہو گئے ماشاءاللہ آؤ 4 رہ گئے 4 رہ اللہ آپ دل میں ڈال دیں آجا بیٹے 3 رہ گئے 3 رہ گئے اور یہ نوجوان ہیں 2 بزرگ آدمی مل جاؤ آجا میرے ویر آجا اللہ برکت دے آجو ماشاءاللہ 2 رہ گئے 2 بھائی 2 رہ گئے جو 10 دن کی جماعت نکلے گی عشرے کی جماعت اللہ سے چلے 4 آجا بھائی آجا 1 رہ گیا 1 کوئی سفید ریش والا دے دو ان کے لیے دعائیں کرنے والا انہیں سنبھالنے والا ہے کوئی بھائی انہیں سنبھالنے والا ماشاءاللہ 1 دے دو صرف 1 بزرگوں میں سے 1 آ جائے پرانے تو سب گئے ہوئے ہیں نیو کو اللہ قبول فرما رہا ہے ماشاءاللہ 1 دے دو بھائی 1 کون مقدر والا پتہ نہیں کسے کھڑا کیا جس کا جنت کے دروازے پہ نام لکھ دیا بھائی آجا ماشاءاللہ نکلو گے انشاءاللہ کل سے پکی بات ہے انشاءاللہ نکلیں گے جی کل سے اللہ 10 دن دے دی اللہ کو اپنے نام اچھا بھائی صبح اللہ کے راستے میں 3 دن کون دے گا یہ تو چلو چھوڑ دے ایک جماعت دے گا میرا اللہ مجھے لے گیا تو میں جاؤں گا اللہ لے گیا تو جاؤں گا اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھاؤ جی میرا ارادہ انشاءاللہ کل سے جاؤں گا اٹھ کے کھڑے ہو کے بیٹھنے والے وقت ختم ہو گئے بیٹھنے والے ختم تیرے پردے کو تیری چیت تیری غیرت کو ختم نبوت کو صحابہ صدیق کی صداقت کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں اب بھی ہم بیٹھ کے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہہ دو تاجدار ختم نبوت کھڑے رہیے جنہوں نے 3 دن کا ارادہ کیا کھڑے ہو ماشاءاللہ ادھر آؤ میرے پاس ادھر آؤ لے جانے والے اللہ کی ذات ہے آجو ماشاءاللہ مقام پر محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ 5 اعمال کی ترتیب بناؤ گے 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرو گے تعلیم کے حلقوں میں جڑو گے تعلیم کے حلقے گھروں میں لگاؤ گے اللہ اکبر اپنی مسجدوں کے گشت کو آباد کرو گے دوسرے محلے کی مسجد کے گشت میں شرکت کرو گے آئی گئی جماعتوں کی نصرت کرو گے عصر سے عشاء 2.5 گھنٹے اللہ کے گھر کو دو گے 27 دن اپنے کام کا 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ گے ہر مہینے کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ لگاؤ گے انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری میں بھرتی ہوگے بھائی الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا تمہاری سبحان اللہ تو پاور اندر سے کمزور ہو رہی ہے چارج کر دو مجھے تھوڑا سا اور سناؤ کتنے سیانے ہیں خود چارج ہوتے اس سے مجھے چارج کر رہے ہو سبحان اللہ کہنا چاہیے سکر والوں باز آ جاؤ کہہ دو سبحان اللہ اور بلند آواز سے کو سبحان اللہ اور بلند آواز سے کو سبحان اللہ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا سال کہنے لگا ذخیرہ کائنات
کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زوا کہنے لگا زوامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زوا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔